پاکستان کا مرکزی مسئلہ یہی ہے اور اسی پر موجودہ حکومت کا مستقبل ٹنگا نظر آتا ہے، وہ یہ کہ کیا موجودہ حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر، اس کے احکامات پر عمل کرتی ہے یا نہیں۔ حکومت اس سلسلے میں واضح طور پر جو پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ پک اینڈ چوز کرے گی اور وہ خود فیصلہ کرے گی کہ کس حکم پر عمل کرنا ہے اور کس پر نہیں۔ آج اس سے مثال سامنے آئی ہے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا، جہاں پر انہوں نے مختلف کیسز کا حوالہ دیا اور بتایا کہ حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ حکومت کا رویہ کیا ہے اور حکومت کی پوزیشن کیا ہے۔ ایک بڑا کیس جو آج انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا وہ ہے کامران لاشاری کا کیس ہے، جسے سندھ کے چیف سیکرٹری کی حیثیت سے ہٹایا گیا اور اس سلسلے میں آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن کو سائٹ کیا گیا۔ آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ وہ کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو دیکھتے ہیں اور ان کی حکومت اس کا کیسے انالیسس کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کامران لاشاری کا کیس ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تھے۔ F9 پارک کیس 4 جون 2010 کو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم کیا تھا۔ چیئرمین CDA جناب کامران لاشاری کے درجے کا عہدہ رکھنے والے افسر نے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے نہ صرف سروس، نظم و ضبط، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، بلکہ اب وہ اپنے آپ کو قانونی کارروائی کی زد میں بھی لے آئے، کیونکہ حکومتی عہدیداران قانون کے برخلاف کوئی بھی حکم نافذ یا جاری کرنے کے مجاز نہیں۔ آگے چل کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے براہ راست ہدایت دی کہ کامران لاشاری کے خلاف سول اور فوجداری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو کس طرح سے امن و عمل کرتی ہے یا نہیں، اس کی طرف خود وزیر اعظم نے اشارہ کیا اور پارلیمنٹ نے آج سپریم کورٹ کے اس حکم کے بارے میں اپنا تبصرہ دیا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر کس طرح سے رد عمل کرتی ہے اور خود اس کے بارے میں کس طرح سے تجزیہ کرتی ہے۔ جب یہ لاشاری جو فیڈرل سیکرٹری فار پیٹرولیم کے لیے انہوں نے کہا کہ ہی شوڈ بی sent to jail or there should be action taken against him, with all fairness I said there should be a committee to look into it, whether the grade 22 officer who has served for 32 years and the senior most in the country, how can he go condemned unheard? وزیر اعظم نے خود فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم پر براہ راست عمل درآمد فوری طور پر نہیں کرنا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کامران لاشاری کے خلاف فوری طور پر سول اور فوجداری کارروائی عمل میں لائی جائے، جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے ایک کمیٹی تجویز کر دی۔ اس کمیٹی نے ہی وزیر اعظم کو 7 ستمبر کو اپنی ایک رپورٹ پیش کی اور وزیر اعظم کو بتایا کہ اس کمیٹی کے سربراہ وفاقی سیکرٹری پانی و بجلی شاہد رفیع تھے اور 4 رکنی اس کی کمیٹی تھی۔ وزیر اعظم کو 7 ستمبر کو اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی، جس میں کہا گیا کہ مجاز تفتیشی افسر کی حیثیت سے میں کامران لاشاری صاحب پر بھاری سزا تجویز کرتے ہوئے ان کی سروس سے برخواستگی کی سفارش کرتا ہوں۔ یہ سزا گورنمنٹ سرونٹس رول 1973 کے تحت ہوگی۔ تفتیش میں شامل دیگر 3 افراد پر معاملے میں ملوث پائے جانے کے ثبوت اور ان کے کردار کا درجہ تعین کرنے کے بعد ان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کیے جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے توسط سے سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو ایک علیحدہ ریفرنس بھیجا جا رہا ہے تاکہ اس معاملے کو بغیر کسی شک و شبے کے سامنے لایا جائے۔ وزیر اعظم کو نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم سمجھ میں آیا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ براہ راست کارروائی کی جائے، اور نہ ہی اپنی قائم کردہ کمیٹی جس نے کہا تھا کہ کامران لاشاری کو فوری طور پر ملازمت سے برخاست کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 ستمبر کو جب ان کے پاس رپورٹ آئی، انہوں نے کامران لاشاری کو سندھ کے چیف سیکرٹری کی حیثیت سے تعینات کر دیا۔ 17 ستمبر کو ہم نے پروگرام کیا جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جس شخص کو جیل جانا تھا یا جس کے خلاف سزا ہونی تھی اس کو چیف سیکرٹری بنا دیا گیا۔ یہ آپ اس کا یقین کریں یا نہ کریں، یہ حقیقت ہے۔ اس کے اگلے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس میں کارروائی ہوئی اور اسی دن چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس سامنے آئے کہ اگر حکومت چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر حکومت سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتی تو ہم سپریم کورٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بالآخر وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ کامران لاشاری کی بحیثیت چیف سیکرٹری سندھ کی تعیناتی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پورا ماحول بتاتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر سربراہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا رویہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو